أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ برادر معظم اللہ نے موضوع کے بارے میں ارشاد فرمایا، موضوع دعا بہت مفصل بھی ہے اور اس کی ہر انسان کو ضرورت بھی ہے، چونکہ فطری طور پہ حتیٰ جو خدا کا قائل نہیں بھی ہوتا، جب اس مادی دنیا سے اس کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے اس کو پکار تاکہ تیری پریشانیوں کا حل ہو جائے۔ تیری اور میری اصطلاح میں دعا اور مناجات ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو دعا کے ساتھ اور اس ذات کے ساتھ مربوط ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحب مفردات نے الدعاء کالندا کے عنوان سے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ دعا یعنی ندا، اور ندا ہوتا ہے پکارنا اس کو جو دور ہو، اس کو ندا دی جاتی ہے۔ مناجات نجوہ، سرگوشی، راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ کتنے تھے وہ محسن ہمارے ائمہ علیہم السلام جنہوں نے ہمارے لیے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا اگر تو معنوی طور پہ تھوڑا سا دور ہے پھر دعائیں مانگ، اگر تو بہت قریب ہے تو پھر مناجات کر۔ دونوں چیزوں کا تذکرہ صحیفہ سجادیہ میں ہے، دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں۔ میں عموماً یہ سوچتا ہوں کہ اور نہ صحیح مومن صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی فہرست کو تو پڑھ، مناجات الخائفین
مناجات الراغبین، مناجات الشاکرین۔ اگر تیرے دل میں خشیت ہے، معصوم فرماتے ہیں اس طرح مناجات کر۔ اگر اس ذات کا خوف ہے، ایسے انداز میں راز و نیاز کر۔ اگر تو اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس انداز کو اپنا۔ تو میرے بھائی، یقیناً دعا ایک فطری شے ہے، فطری شے ہے۔ ہر بندہ اس دعا کا محتاج ہے۔ عرض کیا ہے، قرآن نے واضح کہا ہے، اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، دعا، پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس ذات کی پناہ میں جھکتا ہے۔ اس میں مطلق انسان ہے، یہاں مومن کے الفاظ نہیں، مسلم کے نہیں، یہ وہ فطری جو تقاضا ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس کا جو مذہب بھی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی آ پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنے خالق کی پناہ میں آتا ہے، چاہے نام اس خالق کا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہاں تک آیا روایات میں کہ ہم کس طرح پکاریں، کس نام سے پکاریں۔ فرمایا ناموں کو چھوڑ، اس ذات کو پکار جو نام چاہتا ہے رکھ لے۔ چونکہ اصول کافی میں چند دن پہلے میں درس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ معصوم سے یہ بات منقول ہے کہ کچھ لوگ فقط اسم کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا جو اسم کی عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ صادق آل محمد کے اصول کافی میں کتاب توحید میں نقل ہے، جو اسم کی عبادت کرے گا وہ کافر ہے، جو اسم اور مسمى دونوں کی کرے گا وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ فرمایا اسم سے ہٹ کے مسمى کی کر، پھر تو موحد ہے۔ تو اصل میں تو مسمى کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اپنے دل کی باتیں اس ذات سے کرنا، اس کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہاں جی، اسم سے مراد لفظ اللہ، الف لام اور ہا کا مجموعہ۔ مسمى سے مراد وہ ذات جس کا یہ اسم ہے۔ تو ہم نے لفظ اللہ پہ نہیں، جس ذات کا اسم اللہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو پکارنا ہے۔ رب، را اور با یہ اسم ہے، اس را اور با کی نہیں، جس ذات کی یہ صفت ہے اس کی، وہ مسمى ہے۔ اگرچہ یہ موضوع میرے بزرگ بھائی کا تھا، لیکن دعا کے ساتھ مربوط ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا کی بنیادی شرائط میں ہے کہ انظر من تدعو وکیف تدعو ولماذا تدعو، کہ دعا سے پہلے
بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے یہ سوچ کہ کسے پکار رہا ہے، کس سے دعا مانگ رہا ہے. پھر یہ غور کر کیف تدعو، کیسے انداز میں مانگ رہا ہے. جو انداز تو نے اپنایا ہے کیا اس ذات کے لائق ہے کہ جیسے انداز میں تو دعا مانگ رہا ہے. وَلِمَاذَا تَدْعُو، کیوں مانگ رہا ہے، وجہ کیا ہے. تو شرط ہے میرے بھائی، بنیادی شرط دعا میں کہ مدعو کی معرفت رکھ اور اپنے آپ کو بھی پہچان کہ تو کون ہے اور کیا ہے اور کسے ندا دے رہا ہے. شرط ہے مجھ جیسا فقیر محض کوئی نہیں، اس ذات جیسا غنی مطلق کوئی نہیں، جس کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام سے لے کر مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ عظیم ہستیاں سوالی بن کے کھڑی ہیں، سوالی ہیں. ایک ہے رواج ہمارا دعائیں پڑھنے کا، میں یہ بھی عرض کروں گا بڑا فرق ہے دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں. ہمارے ہاں یہی رواج ہے، آؤ دعائے کمیل پڑھی جائے گی، دعائے مکارم اخلاق پڑھی جائے گی. پڑھنے کی برکت اپنی جگہ پہ، اس کا منکر نہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں فقط پڑھ نہیں بلکہ مانگ. منگتا بن، سوالی بن. ایک مسکین جس طرح کسی سے مانگتا ہے اور بڑے اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، معصوم نے فرمایا اسی انداز میں مانگ. اور پھر معصوم نے مانگ کے دکھایا. اور حق کے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں مجھے تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہ آتا. یہ صحیفہ سجادیہ ہے، یہ دعائے کمیل اور اس جیسی عظیم دعائیں ہیں جو مجھے سکھا رہی ہیں اس ذات سے مانگنا کیسے انداز میں ہے. میرے بھائی جہاں قاری ہے وہاں منگتا بن، وہاں سائل بن، وہاں سوالی بن. دعا سوالی بننے کا نام ہے، قاری بننے کا نہیں. ہمارا انداز ہے کہ آؤ فلاں بڑی سر میں پڑھتا ہے، بڑی سر میں پڑھتا ہے، بلاؤ اس کو. نہیں میرا بھائی، سر میں پڑھے یا بے سری میں پڑھے وہ ذات سمجھتی ہے کہ کون مانگ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے. پڑھنے سے آگے قدم رکھ، مانگ، سوالی بن. اور یہ عرض کروں گا میرے بھائی، دنیا کا دستور ہے اگر کسی سے بار بار مانگو گے مانگنے والے کو بھی شرم آئے گی، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تنگ پڑ جائے گا. لیکن یہاں کتنا سخی ہے، جس سے جتنی بار مانگے گا تیرے اور میرے لیے
یہ ننگو آر نہیں بلکہ فخر کا سبب ہے۔ اور وہ ذات یہی کہتی ہے کہ مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے۔ ذرا غور کر یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ او میرے حبیب، یہ میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، ان کو کہہ دے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے فقط پکار کو سنتا نہیں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کر ان جوابوں میں سننے کی، اور وہ فقط پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہ مانگنے سے منزل ملتی ہے۔ اتنا قریب ہوں، اجیبو، جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اور مصلحت ہو تو قبول بھی کرتا ہوں۔ اور جب اس ایمان سے دعا مانگی جائے، پھر مانگتے ہوئے انسان تھکتا نہیں، گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ دعائے عرفہ، خدا آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور دعائے عرفہ کو جا کے آپ میدان عرفات میں پڑھیں۔ اور میری ایک اپیل ہے کہ اگر مکہ نہ بھی جا سکیں تو یہاں بھی ضرور دعائے عرفہ کو پڑھیں، اور جو مفاہیم ہیں دعائے عرفہ کے ان میں غور و تدبر کریں۔ میرے بھائی، ہم جاتے ہیں، خدا آپ کو بھی ہمیشہ لے جائے، زوال سے شروع کرتے ہیں، غروب ہو جاتا ہے، ہم بڑی مشکل سے پڑھتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے ہم قاری ہوتے ہیں، سوالی نہیں، لیکن پھر بھی اتنا وقت لگتا ہے۔ لیکن قربان زینب کے ویر تیری عظمت پہ، راویوں نے یہی لکھا ہے کہ او حضرت کا خیمہ تھا جبل رحمت کے پہلو میں، زوال ہوا، ظہرین کو ادا کیا، نکلے حسین ابن علی میدان عرفات میں، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح دربار خداوندی میں بلند کیا جس طرح ایک مسکین سائل مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر امام نے رونا شروع کیا، اتنا گریا ہوا کہ حضرت کے آنسو ریش مبارک کو تر کرتے ہوئے سرزمین عرفات کو تر کرنے لگے۔ اور میرے بھائی، اول زوال سے نماز ظہرین کے بعد امام نے کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کی، کھڑے ہو کے غروب تک زینب کا ویر کھڑے ہو کے مانگتا رہا، تھکا نہیں۔ کیوں؟ یقین تھا میدان عرفات میں میری ان دعاؤں کو کوئی سن رہا ہے۔ اور ظاہر ہے میرے بھائیوں، جب انسان ایسے انداز میں دعا مانگتا ہے پھر تھکاوٹ کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھے امام کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد، کہ حضرت جب نماز نافلہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں سورہ حمد کی ان آیات پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روایات بتاتی ہیں کہ معصوم امام نے ایک بار نہیں 100 بار ان آیات کا تکرار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پوچھا گیا مولا اتنا تکرار کیوں؟ فرمایا کوئی سن رہا تھا۔
یہ ہے بات. اصل یہ ہے کہ انظر من تدعو، دعا سے پہلے غور کر کہ کسے پکار رہا ہے. کیف تدعو، کیسے انداز میں پکار رہا ہے. پہلے یہ سیکھ، ان سے سیکھ جو سکھانے کے لیے آئے. ان کی دعاؤں کو پڑھ، صحیفہ سجادیہ کو پڑھ، دعائے کمیل کو پڑھ. تو یہ دعائیں انسان کو اس منزل پہ لے جاتی ہیں. جب اسی کا یقین ہو جائے کہ کوئی ذات ہے جو میری فریادوں کو سن رہی ہے. انی قریب، قریب ہوں. اتنا خوبصورت جملہ ہے تیرے اور میرے امام کا. عرض کرتے ہیں بار الہ تیری ذات عجیب ہے کہ تو قریب اتنا کہ شاہد النجوہ، جو تنہائیوں میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی تو شاہد ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اور دور اتنا، بعدا فلا یرا، دور اتنا ہے کہ جو جتنی کوشش کرے تجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ تیرے ہی اوصاف ہیں. بار الہ تو سفر میں بھی میرے ساتھ ہے. انت صاحبی فی السفر وخلیفتی فی الحضر. بار الہ یہ تیری ہی ذات ہے کہ سفر میں بھی میرے ساتھ ہے، گھر میں بھی میرے بچوں کا محافظ ہے. یہ وہ دو صفتیں ہیں جو تیرے علاوہ کسی میں نہیں، کسی میں نہیں. اور حضرت نے استدلال بھی فرمایا لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفْ لَا يَكُونُ مُسْتَصْحَبْ. جو ساتھ ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں ہوتا، جو گھر میں ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا. یہ تیری ہی ذات ہے، سفر میں بھی تو ہے، حضر میں بھی تو ہے، سوائے تیری ذات کے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب علم ہو جائے کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے، پھر انداز دعا مانگنے کا اور ہوتا ہے. پھر زین العابدین کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے امیر المومنین کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ زین العابدین غش کیوں کھا جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی ہے. دعا مخ العبادہ، مغز عبادت ہے، افضل العبادہ، افضل ترین عبادت ہے. بلکہ ایک حدیث میں نے کل ہی بہار کی جلد نمبر 93 میں دیکھا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا یابن رسول اللہ، دو انسان ہیں ایک ہی وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، دونوں مل کے نماز فریضہ ادا کرتے ہیں. ایک نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے واپس آ جاتا ہے، ایک نماز کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جاتا ہے. دونوں مل کے واپس آتے ہیں. یابن رسول اللہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ نماز کے بعد قرآن پڑھنے والا یا نماز کے بعد راز و نیاز کرنے والا؟ معصوم نے فرمایا واللہ، جو راز و نیاز کرتا رہا وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے. اس نے جو نماز پڑھی تھی پھر قرآن پڑھا تھا، اب اس کو مانگنا چاہیے تھا، اس نے نہیں مانگا. چونکہ میرے بھائی
دعا کے آداب میں ہے قرآن مجید کی بھی تلاوت، لیکن قرآن مجید پڑھیں اور اس کو بند کر کے آ جائیں، اس ذات کو یہ پسند نہیں۔ بلکہ جب قرآن تو نے پڑھا ہے تو اس لائق بنا ہے کہ کوئی تیری قبول کرے۔ اس لیے نماز کے بعد، قرآن کے بعد پھر دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ قرآن کو ٹھپا اور بوسہ دیا اور چل نکلے۔ معصوم فرماتے ہیں خدا کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ مولا متقیان نے اس دعا کو دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی قرار دیا۔ اور آپ نے وصیت نامہ پڑھا ہوگا حضرت کا، جو نہج البلاغہ میں وصیت نامہ کے ساتھ نمبر 30 لکھا ہے، اس میں حضرت نے جو اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی ہے، اس میں یہ جملے ہیں۔ فرمایا ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنہ بما اذن لک من مسألتہ متی شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمتہ۔ فرمایا اے میرے فرزند حسن، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت کے خزانے، زمین و آسمان کے خزانے، جس کے ید قدرت میں ہیں، اس ذات ذوالجلال نے ان خزانوں کی چابی تیرے ہاتھ میں دی ہے۔ دقت فرمائیں، وصیت نامہ حضرت کا، جعل فی یدیک مفاتیح خزائنہ، اس ذات ذوالجلال نے تیرے دونوں ہاتھوں میں ان خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ تو جب چاہے متی شئت، جب چاہے استفتحت بالدعاء ابواب نعمتہ، تو جب چاہے دعا کے ذریعے اس ذات کی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ حد کر دی امام علیہ السلام نے کہ اس ذات ذوالجلال نے جو سب خزانوں کا مالک ہے، اس نے چابی تجھے اور مجھے دے دی ہے۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ دعا۔ دعا جب چاہو، کوئی وقت نہیں، حد ہے، کوئی وقت نہیں، جب چاہو دروازے کھولو، چابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور فقط دنیا کے خزانے نہیں، جنت کی چابی بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب چاہے تو اس دعا کے ذریعے اللہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھول لے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ اب حضرت شرائط کہ کیوں نہیں قبول ہوتی، ان کا تذکرہ بھی حضرت نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ فَلَا يُقَنِّطَنَّكَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ، اے میرے فرزند، اگر دعا کی قبولیت تھوڑی لیٹ ہو جائے، ابطاء بہت دیر، اگر قبولیت میں دیر ہو جائے یا قبول نہ ہو دنیا میں، یہ قبولیت کی دوری تجھے خالق کے دربار سے مایوس نہ کرے۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی اعلی اللہ مقامہ الشریف نے اپنے ایک درس اخلاق میں ارشاد فرمایا تھا، کہنے لگے کہ ایک شخص گیا تھا حج پہ، خدا سب کو لے جائے، اور جب وہ میقات پہ پہنچا اور احرام اس نے باندھا، تو اس کے ساتھی بھی ایک تھا جو احرام باندھ رہا تھا۔ تو وہ نیا احرام باندھنے والا اس پہلے سے پوچھتا ہے، بتا پہلے بھی کبھی تو حج کے لیے آیا ہے؟ کہا ہاں۔
69 مرتبہ پہلے میں نے حج کیا ہے، 69 مرتبہ، اور یہ میرا جو سفر ہے اس سے 70 حج ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تو نے جو 69 مرتبہ حج کیا ہے، احرام باندھا تھا، ہاں، تلبیہ بھی پڑا تھا، ہاں، بتا کبھی تیری لبیک کا جواب آیا تھا؟ کہا کبھی نہیں آیا۔ وہ ساتھی کہتے ہیں پھر کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے جواب جو نہیں آیا؟ اس وقت وہ شخص کہتا ہے جواب آئے یا نہ آئے، میرے لیے کوئی اور دروازہ جو نہیں، ادھر سے جواب آئے یا نہ آئے، کوئی اور دروازہ جو نہیں جس کو دستک دوں، میں نے اسی دروازے پہ ہی آنا ہے، ادھر سے میری لبیک کا جواب آئے یا نہ آئے۔ یہ عقیدہ رکھ کے جو کہتا ہے نا لبیک، ادھر سے صدائیں آتی ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے تیری لبیک قبول ہے۔ تو شہید نے یہاں پہ تبصرہ فرمایا تھا کہ میرے بھائی دعا قبول ہو یا نہ ہو، مجھے بتا کوئی اور دروازہ جو نہیں جہاں سے مانگا جائے، یہی دروازہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اے میرے فرزند، دعا کی قبولیت میں دیری تجھے اس دروازہ سے مایوس نہ کرے، کوئی ہے جو نہیں اور دروازہ۔ فرمایا ربما اخرت عنک الاجابہ لیکون ذالک اعظم لاجر السائل واجزل لعطاء العامل۔ بیٹا کبھی دعا اس لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا دنیا میں، چونکہ آخرت میں خداوند عالم کی ذات اس کے بدلے مانگنے والے کو عظیم اجر دینا چاہتی ہے، عظیم اجر دینا چاہتی ہے۔ مولا کا فرمان ہے لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ۔ یہ جو سوالی ہے، یہ جو دنیا میں اگر اس کی قبول کر لی جائے، یہ اس آخرت والے اجر سے محروم رہ جائے گا۔ لہذا اس کے حق میں فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمت سے محروم رکھ کے جنت میں بلند درجہ عطا کیا جائے۔ اس لیے یہاں تک روایات کہتی ہیں کہ قیامت کے دن جب میرا نام اعمال میرے سامنے آئے گا، روایات کہتی ہیں کہ انسان کے اس نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ وہ بندہ کہے گا بار الہ، میں نے تو کوئی ایسی نیکی کوئی نہیں کی اور میرا نام اعمال پر ہے۔ ارشاد ہوگا جو تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا اور قبول نہیں ہوتی تھیں، یہ سب ان کا اجر ہے، یہ سب ان کا اجر ہے۔ تو اس لیے کبھی دعا کو قبول نہیں کرتا، چونکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ اور ارشاد ہوگا میرے بندے میں نے ان نعمتوں سے تجھے اس لیے محروم نہیں رکھا تھا کہ تو اس کے لائق نہیں تھا، اس کا مستحق نہیں تھا۔ اگر میری نعمتوں کا مستحق اور لائق فرعون اور نمرود اور شداد ہو سکتے ہیں تو ایک فقیر مومن کیوں نہیں؟ میں نے جو محروم رکھا ہے اس لیے تاکہ ان کے بدلے جنت میں تجھے یہ مقام دیا جائے۔ راضی ہے؟ راضی ہے؟ اس وقت بندہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، تو اس کے بدلے اتنا اجر۔ پھر فرمایا فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُعْطِيتَهُ، کہ جس سے انسان مانگ رہا ہے کبھی وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے کہ جس چیز میں اس انسان کی دین کی بربادی ہے۔
دقت فرمانا، یہ مولا متقیان کا جملہ ہے. کبھی انسان اس ذات سے وہ شے مانگ لیتا ہے کہ اگر دنیا میں وہ مل جائے تو اس بندے کا دین برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مانگنے والے کو تو پتہ نہیں، دینے والا تو سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے، اس ذات کو تو علم ہے کہ اگر میں نے یہ دے دیا تو اس کے دین کی بربادی ہو جائے گی. میں اس کے دین کو بچانا چاہتا ہوں، یہ نہیں دوں گا دین بچ جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو وہ چیز نہیں ملتی. پھر حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی جو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، شرائط کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا، شرائط کا پتہ نہیں ہوتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد اذا اراد احدکم ان یستجاب له فلیطیب کسبہ ولیخرج من مظالم الناس. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، پہلے اپنی کمائی کو حلال کرے. اللہ اکبر. کمائی کو حلال کرے، پہلے اپنی کمائی کو حلال کرے، پھر دعا مانگے تو قبول ہوگی. ہے دعائیں کو میل میں. کبھی انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک سبب لقمہ حرام، یہ قبولیت تک نہیں جانے دیتا. فرمایا فَلْيُطَيِّبْ كَسَبًا، اپنی کمائی کو طیب کرو، طیب اور طاہر لقمہ کھا کے پھر کہو اللہم، پھر اس کا اثر ہے. پھر فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، لوگوں کے مال کو لوٹا ہوا ہوتا ہے، مظالم سے پشت پر ہے. فرمایا پہلے رد مظالم کر، جن جن پہ ظلم کیا ہے ان کے مال کو واپس کر، پھر خدا سے راز و نیاز کر، پھر خدا سے راز و نیاز کر. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لا يرفع الیہ دعاء عبد وفی بطنہ حرام. وہ انسان جس کے بطن میں لقمہ حرام ہے، اس کی دعا قبولیت کی طرف نہیں جاتی. وَعِندَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، وقت انسان بھی نہیں کہا بلکہ اگر کسی مخلوق پہ ظلم کیا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک اور سبب، ان اللہ لا یستجیب الدعاء من قلب لاہن، جو انسان دعا مانگتے ہوئے اپنے خالق کے ساتھ مربوط نہیں ہوتا، زبان پہ الفاظ جاری ہوتے ہیں لیکن دل میں کوئی اور ہوتا ہے، ایسے کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. ایک اور سبب ہے جو بڑا ہی پیارا ہے، سارے پیارے ہیں جو معصوم نے فرمائے. صلوات پڑھ لیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم نے فرمایا، صادق آل محمد کی روایت ہے، صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد، کہ ان المومن لیدعو اللہ فی حاجتہ فیقول اخروا اجابتا شوقا الی صوتہ و دعائہ. کبھی ایک مضطر بندہ ایسے پیارے انداز میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ذات کہتی ہے اس کی قبولیت کو مؤخر کر دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. آخر اجابت. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور مؤخر کرو،
یہ اسی انداز میں مجھ سے مانگتا رہے، مجھے اس کے مانگنے کا انداز بڑا پسند ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے عجلوا لہ حاجتہ فإنی ابغض صوتہ، اس کو جلدی دے دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں۔ کبھی جلدی قبول ہونا یہ نہ سمجھ فلاں شخصیت ایسی تھی، دیکھنے میں لگتا ہے کہ ساری شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، ادھر دعا مانگتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے، وہ ذات کہتی ہے اس بدبخت کی جلدی قبول کرو، مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ مجھ سے راز و نیاز کرے۔ یہ بھی فلسفہ حضرت نے واضح کر دیا کہ جو قاتلین شریعت ہیں، شریعت کو پامال کرنے والے ہیں، ایک بندہ جاتا ہے وہ دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، یہ نہ سمجھ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہو سکتا ہے مطرود ہو، اس ذات کو وہ انداز ہی پسند نہ ہو۔ کہا عجلو، جلدی اس کی قبول کرو، میں پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے بات کرے۔ سارے رازوں سے معصوم نے پردہ اٹھایا۔ مانگنے کا انداز کیسے مانگیں؟ فرمایا دیکھو ایاکم ان یسأل احد منکم ربہ شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ۔ حضرت نے شرائط کو بیان کیا کہ کیسے مانگنا ہے۔ فرمایا مانگنا ہے نا تو پہلے اپنے خالق کی تعریف کر، جس سے مانگنا ہے نا اس کو کہے یا اجود الاجودین، وہ سب سے سخی، یا غیاث المستغیثین، وہ سب کی فریادوں کو پہنچنے والا۔ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کر، اس کے بعد والصلاۃ علی النبی وآلہ، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کیا کر؟ ثم الاعتراف بالذنب، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کہ کریم اللہ شرم آتی ہے کس طرح اتنا مجرم تیرے دربار میں آئے۔ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر۔ ثم المسئلہ، پھر سوال کر اور کہے مجرم تو بڑا ہوں لیکن بتا تو صحیح من لی غیرک، میرا کون ہے تیرے علاوہ، میں کہاں جاؤں؟ تو پہلے فرمایا اللہ کی تعریف، پھر محمد و آل محمد پہ صلوات، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، ثم المسئلہ، پھر مانگ، مصلیت ہوئی تو قبول کر لے گا، نہ ہوئی تو پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تیرا اور میرا کام مانگنا ہے، اس انداز میں مانگنا ہے جو معصوم نے فرمایا ہے، اس انداز کو سامنے لے آ جو معصوم سے مربوط ہے۔ سارا صحیفہ سجا دیا، پڑھ لو، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کوئی دعا ہے جو اللہم یا الہی کے بغیر شروع ہوتی ہو؟ تو پھر یہ تیری اور میری رواجی دعائیں کیا ہیں؟ پہلے اس ذات کی تعریف، پھر معصوم کا واسطہ، پھر اعتراف ذنب، اس کے بعد سوال۔ اور وہی پیارا انداز ہے جو دیکھنا تو شبہ قدر دعائیں مانگتا ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وبما فیہ، اس کے بعد اسألک برحمتک وبمحمد وبعلی، او آخر تک۔ اور جو دعاؤں میں یہ بھی وارد ہے کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی،
یا فوترو بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ ایسے انداز کو اپنا، یہ وہی انداز تھا جو خدا کو پسند تھا اور حضرت آدم کو تعلیم کیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ وہی انداز جو اس ذات ذوالجلال نے تیرے اور میرے بابا آدم ابو البشر کو تعلیم کیا، یہی انداز معصوم کو بھی پسند ہے، معصوم کو بھی پسند ہے۔ تو میرے بھائی، میں اپنی آرائز اختتام کی طرف لے جاتا ہوں اور یہی عرض کروں گا کہ دعا رب سے راز و نیاز کرنا ہے، لیکن معصوم نے فرمایا ہے پہلے پہچان کہ من تدعو، کسے کہہ رہا ہے اللہم، پھر کیف تدعو، کیسے انداز میں مانگ رہا ہے، پھر لماذا تدعو، کیوں مانگ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے آ، پھر مانگ، مصلحت ہوئی تو قبول کرے گا، ورنہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے ابراہیم جیسا خلیل بھی کئی سال مانگتا ہے، چاہتا ہے تو اسحاق دیتا ہے، چاہتا ہے تو اسماعیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا ہے میرے بھائی کہ فقط قاری نہ بن، منگتا اور سوالی بن، اس کی لذت ہے۔ مغز کی طرف جا، مغز کی طرف جا، دعائے کمیل کو پڑھنے کی بجائے مانگ ایسے انداز میں جو انداز مولا متقیان کا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس ذات کی معرفت عطا فرمائے اور ان شرائط کے تحت جو معصوم سے نقل ہیں ان کے تحت اس دربار سے مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔